اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ وہ میں نے پچھلے ولاگ میں ایک بات کی تھی 3 طلاقوں والی، اور اس پر مثال دی تھی کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں نے آپ کے 3000 دینے ہیں تو وہ 3000 ہی ہوں گے، 1000 تو نہیں ہوگا۔ اس پر کسی ساتھی نے اعتراض کیا ہے، جو مولانا ناصر صاحب، آپ ذرا اس اعتراض کو پڑھ دیں تاکہ اس کا جواب ہو جائے۔ ایک ساتھی ہیں، انہوں نے اعتراض کیا کہ محترم آپ نے بہت اچھی تشریح کی، مگر کچھ جگہوں پر مسلکی غلبے کی وجہ سے غلط فقہی بات کہی، جیسے کہ 3 طلاق کو مختصراً غیر اصولی اور غیر منطقی سے بیان کیا، 3 طلاق کی وضاحت غلط کی، 3 طلاق ایک مجلس میں ایک ہی ہے، 3 کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے اپنی بیوی سے بس ایک بار طلاق کہا تو جناب بولیں کہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، اگر نہ ہوئی تو کیوں، تو کتنی بار طلاق دینے کے بعد طلاق ہو گئی، اور اگر طلاق ہوئی تو کتنی ہوئی، آدھی طلاق ہوئی ہے، پوری طلاق ہوئی ہے، اگر آدھی ہوئی تو کیسے، اور اگر پوری طلاق ہوئی تو پھر یہ بھی بتا دیں کہ طلاق شدہ کو پھر سے طلاق کیسے واقع ہو سکتی ہے۔ طلاق کی سب سے پہلی شرط ہی یہ ہے کہ متعلقہ نکاح میں ہو۔ اس کی مثال یہ سمجھیں کہ میں نے ایک شمع روشن کی اور پھر ایک پھونک مار کر شمع بجھا دی، اب میرا بار بار پھونک مارنے سے شمع پر کیا اثر ہوگا؟ کیا یہ منطق کے لحاظ سے صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ دوسری پھونک کے لیے شمع کو پھر روشن کر کے پھونکنا، دوسری پھونک ہوگی، اور اسی طرح تیسری، یعنی 3 طلاق کے لیے 3 بار نکاح بھی ضروری ہے۔ ایک بار میں، ایک محفل میں، ایک ہی نکاح میں 100 بار بھی طلاق دیں، وہ ایک ہی طلاق ہوگی، 3 نہیں۔ کیا محترم کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ یہ فقہی سوال و جواب ہے، اس لیے اس کو اصولوں اور منطق سے ہی بات کرنا ضروری، ورنہ یہ ہر کسی شخص کی رائے ہوگی۔ فقہ قانونی بات ہے، اور ہر قانون کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ قانون کیوں اور کیسے ہے، اور وہ ہر جگہ قابل استعمال ہو۔ یہ ان بھائی نے آپ کو سوال بھیجا ہے، اس کا جواب دے دیں۔ جی میں کوشش کرتا ہوں۔ اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے تو، آپ نے طلاق کا پوچھا تھا بھائی زبیر صاحب نے، تو میں نے مختصر عرض کر دیا تھا کہ 3، اگر میں نے کہا آپ کو کہ 3000 دینے ہیں تو وہ 3000 ہی ہوتے ہیں۔ تو ذرا آج میں اس کو تفصیل سے عرض کر دوں۔ تو اس بھائی نے جس نے سوال کیا ہے، تو سوال سے معلوم ہوتا ہے اس کو اصل میں طلاق کا صحیح ادراک نہیں ہے کہ طلاق ہوتی کیا ہے۔ تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نکاح، طلاق نکاح کی فرع ہے نا، نکاح ہوگا تو طلاق واقع ہوگی۔ پھر اس پر نکاح نام ہے عقد کا، عقد کہتے ہیں ایک معاہدہ ہوا میاں اور بیوی کے درمیان آپس میں رہنے کا۔ عقد کو یوں سمجھ لیں کہ گویا کہ گرہ لا کے، تو شریعت مطہرہ نے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے احکامات جو نازل فرمائے نکاح کے، وہ یہ ہے کہ جب آدمی کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر جدائیگی کی کوئی صورت بنتی ہے تو اس صورت کو طلاق کہتے ہیں۔ یہ البتہ ہے کہ یہ ایسا مباح کام ہے طلاق کا کہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ طلاق دینا ہے تو مباح، شریعت میں جائز ہے، کہ آدمی مجبوری ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ میاں بیوی ساتھ نہیں رہ سکتے، تو شریعت مطہرہ نے اس کا بھی حل دیا، اور اس حل کا نام ہے طلاق۔ اب یہ طلاقیں ہوتی کتنی ہیں؟ شریعت نے اس کی حد رکھی ہے کہ انسان نکاح جس عورت سے کیا ہو تو اس کو 3 طلاقوں کے اس کو اختیار ہے۔ گویا کہ اس کو شمع کے ساتھ جو بھائی نے ذکر کیا کہ ایک شمع جلائی، اس کو بجھا دیا، پہلی طلاق سے بجھ گئی، اب دوسری کیسے ہوگی، پھر تیسری کیسے ہوگی؟ ہم اسے کہتے ہیں یہ مثال ممثل لہو کے مطابق نہیں ہے۔ یہ نکاح جو ہے وہ شمع جلانے کی طرح نہیں ہے، بلکہ نکاح عقد ہے، اور یہ گویا کہ 3 گرہیں لگتی ہیں، 3 گرہ ہو جاتی ہے۔ یوں کہیں کہ 3 آدمی کو اختیار ملتے ہیں کہ تجھے 3 دفعہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اس اختیار کو اختیار کر کے اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ تو میرے آج کے یہ طلاق پر بات کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ طلاق کے مسائل لوگوں کو بالکل نہیں پتہ، نہ طلاق کے مسائل کا پتہ ہے، اور نہ ہی ہمارے علماء حضرات اپنے ممبروں پر اس کو بیان کرتے ہیں، جبکہ دین کا موٹا موٹا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض واجب ہے، خاص طور پر جس شعبے میں وہ ہو۔ تو اس طرح جب ایک لڑکا لڑکی نکاح کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ان کو نکاح کے جتنے بھی جملہ مسائل ہیں وہ کسی عالم سے بیٹھ کر ڈسکس کر لینے چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دینے سے پہلے کسی عالم سے رجوع کر لے اور اس سے صحیح طریقہ پوچھ لے۔ اب ہوتا ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہمارے بچے ہیں وہ 3 طلاق سے کم کو طلاق ہی نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید طلاق اس 3 سے کم نہیں دیں گے تو طلاق ہی نہیں ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب اس میں ہم فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ۔ فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی، چاروں فقہا کے اندر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تمام دور میں
خلیفہ رشید اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان تمام حضرات کے اندر وہاں چیزیں موجود ہیں. میں ان دلائل میں نہیں جاتا. قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی طرف الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان جو طلاق کے مسائل کو بیان کرتی ہے، میں آپ کو خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ چاروں فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی یہ کہہ کر کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں، 3 دفعہ اس نے کہا تو 3 طلاقیں پڑھتے ہیں. تمام فقہا کا اتفاق ہے اس پر. ٹھیک ہے، دلائل اپنی جگہ. اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی، جو میں نے کہا تھا پہلے، کہ اگر یوں کہتا ہے کہ میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، یعنی ایک جملے میں 3 طلاقیں دینا، تو یہ 3 ہی واقع ہوتی ہیں حدیث سے. وہ پھر مدلل وہ ایک مناظرے والی صورت ہوگی کہ ہم حدیث سے ثابت کریں گے اس کو. وہ دلائل کی میں نہیں آتا. میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ یہ طلاق بچے کے سمجھنے کی کیا چیز ہے. وہ یہ ہے کہ طلاق کی 2 قسمیں ہیں. ایک طلاق رجعی بولتے ہیں، ایک تو طلاق بائنہ. طلاق بائنہ کو میں ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ یہ عرب والے ہی اس کو سمجھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں الفاظ کنائی نہیں سمجھتے بندے کہ الفاظ کنائی کیا ہوتے ہیں. طلاق بائنہ کا تعلق اس کے ساتھ ہے. میں صرف ڈسکس کروں گا طلاق رجعی کو. اب طلاق رجعی کیا ہے کہ ایک آدمی اگر خدا نخواستہ میاں بیوی کی آپس میں بن نہیں رہی اور وہ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو شریعت نے کہا بھی تم طلاق دے دو. اب وہ ایک طلاق دے، ایک طلاق، مولانا اب غور فرما رہے ہیں، ایک طلاق دے دے. اب ایک طلاق دینے سے کیا ہوگا، بیوی کو جب اس نے ایک طلاق دے دی تو اب اس کے بعد عدت شروع ہوتی ہے. جو عدت 3 ماہ یا 3 حیض، مینسز جسے کہتے ہیں 3 حیض. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر مرد یہ چاہے جس نے طلاق دی ہے کہ بعد میں اس کو پشیمانی ہوئی، بے شک 1 دن بعد ہوئی، 1 مہینے بعد ہوئی، دوسرے مہینے بعد ہوئی، عدت ختم ہونے میں 1 دن باقی تھا، تب بھی اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کام کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رجوع کا حق دیا ہوا ہے کہ تو اپنے اس جملے کو واپس لے لے، رجوع کر لے. رجوع کرنے کا مطلب بیوی کو زبان سے کہہ دے کہ میں اپنے جو تجھے طلاق دی تھی میں اسے رجوع کر دیتا ہوں. قولاً کہے یا عملاً کہہ لے. اب اس میں کیا ہوا کہ وہ جو عدت گزر رہی تھی اب وہ ختم، یہ دوبارہ اس کے اچھا اس طلاق دینے کے بعد جو عدت گزر رہی ہے اس میں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ نکاح برقرار رہتا ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا. اس بھائی کو غلط فہمی اس سے ہوئی ہے اصل میں کہ طلاق دینے کے بعد ایک طلاق جب آدمی دیتا ہے تو نکاح برقرار رہتا ہے، نکاح ٹوٹتا نہیں ہے. ہاں جس دن عدت پوری ہو جائے اور یہ رجوع نہ کرے اس دن نکاح ٹوٹ جائے گا. اب اس کے لیے غیر محرم بن جائے گی، وہ اپنے گھر چلی جائے، اور اب یہ اپنے وہ جو حق اللہ نے اس کو دیا تھا 3 طلاقوں کا اس میں سے ایک استعمال کر چکا. یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ رجوع نہ کرے. اچھا اب وہ نکاح ٹوٹ گیا، غیر محرم ہو گئی، وہ اپنے گھر چلی جائے، کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے وہ بھی کر سکتی ہے، یہ بھی نکاح کرے. لیکن بعد میں پنچایت بیٹھی، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں دے کر آ جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں مولوی صاحب ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، میاں بیوی آپس میں مسئلے کا حل بتلائے. اب مولوی صاحب بیچارہ کیا بتلائے کہ 3 طلاقیں جو تمہیں مکمل اختیار اللہ نے دیا تھا اس کو تو آپ نے استعمال کر کے ختم کر دیا، آپ نے کچھ باقی رکھا ہی نہیں ہے. اور 3 طلاقوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی کہ لا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ، ایسے لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ. اب 3 طلاقیں دینے کے بعد یہ اس شوہر کے لیے، سابقہ کے لیے حلال نہیں ہے کسی صورت میں جب تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے، وہ پھر اس کو طلاق دے. وہ بھی یہاں بات آ جاتی ہے یہ حلالے کی کہ طلاق وہ حلالہ کروانے کے لیے کہتے ہیں نا جی نکاح اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ یہ پھر نکاح ہو جائے، پھر یہ طلاق دے، پھر اپنے سابقہ شوہر کے پاس چلے جائے. اس میں بھی اگر اس شرط پر یہ نکاح کرتے ہیں کہ تم پھر طلاق دو دونوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. جس کو حلالہ کو مذاق بنایا ہوا ہمارے معاشرے کے اندر، لو جب حلالہ کروانا، اس میں یہ نہیں ہے. اگر یہ شرط لگاتے ہیں کہ تم سے اس لحاظ سے نکاح کرتے ہیں تاکہ سابقہ شوہر کے پاس واپس چلی جائے، اس شرط پر وہ نکاح کرتے ہیں کہ نکاح کر رہے ہیں پھر تو اس کو طلاق دے گا، یہ ہوا حلالہ، اس پر لعنت ہے دونوں پر. ہاں وہ نکاح کریں، اگر ان کی نہ بنے آپس میں، شوہر مر جاتا ہے وہ طلاق دے دیتا ہے، اب وہ پہلے شوہر کے نکاح میں واپس آ سکتی ہے. اب میں پہلی بات کی طرف لوٹتا ہوں کہ اس نے ایک طلاق دی، عدت کے اندر اگر رجوع کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر رجوع نہ کیا نکاح ٹوٹ گیا، اب وہ چلی گئی. اب پنچایت بیٹھی، انہوں نے کہا میاں بیوی میں صلح کرواؤ. یہ بڑا آسان سا راستہ تھا کہ تمہارا مقصد بیوی کو جدا کرنا ہے، وہ 3 سے کم 1 سے حاصل ہو گیا نا، تو 1 طلاق دیتے بعد ختم تھی. اب یہ نکاح کر سکتے ہیں، یہ بات اب غور کریں، اب یہ نکاح کر سکتے ہیں، یہ نکاح کر کے اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آئے، اب بیوی بنا کر. اب اس کے پاس 2 حق رہ گئے. وہ جو بھائی اعتراض کر رہے ہیں کہ دوسری طلاق کہاں پڑے گی، اب دوبارہ اس کے نکاح میں آ گئی. اب اس آدمی کے پاس 2 طلاقوں کا حق ہے، 3 کا نہیں ہے. ایک وہ استعمال کر چکا،
اب اگر خدا نخواستہ پھر جھگڑا ہوتا ہے، وہ پھر طلاق دینا چاہتا ہے، پھر میں یہ کہوں گا ایک دے، دو اکٹھی نہ دے، ایک دے۔ اب ایک دینے سے وہی ہوگا، پھر عدت شروع ہو جائے گی، نکاح برقرار ہے، اور اس نکاح برقرار کی وجہ سے اگر یہ آدمی جس نے طلاق دی اپنی بیوی کو، وہ اس کی عدت کے دوران مر جاتا ہے تو وہ عورت اس کی وارث بنے گی۔ یہ نکاح کی وجہ سے یہ مسائل برقرار ہے۔ اچھا، اس میں پھر وہی صورت آ گئی کہ اگر عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر رجوع نہ کیا اور یہ عدت بھی گزر گئی، اب نکاح پھر ٹوٹے گا۔ اب نکاح ٹوٹ گیا، وہ غیر محرم ہو گئی، وہ اپنے گھر چلی جائے۔ پھر برادری والے اکٹھے ہوئے یا ان کو خیال ہوا کہ ہم نے تو غلط کیا ہے، اب دیکھو پھر راستہ موجود ہے کہ دوبارہ جا کے اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے جو فرمایا نا کہ فلا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ، ابھی یہ واقعہ نہیں ہوا، ابھی ایک طلاق کھڑی ہے اس کے پاس، اب نکاح کر کے اپنے گھر لے آئے، اب اس کے پاس ایک طلاق کا حق باقی ہے، ابھی بھی باقی ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ یہ ایک طلاق پھر دے بیٹھتا ہے، اب یہ طلاق مغلظہ ہو گئی، اب اس کے پاس کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کہیں اور نکاح کرے، وہ اس کو طلاق دے، پھر دوبارہ اس کے نکاح میں آ سکتی۔ یہ ہے اصل طلاق کا طریقہ کار۔ اب ہمارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے، حتیٰ کہ عدالتوں میں جائیں، کوئی وکیل بھی اگر طلاق کا کاغذ تیار کرتا ہے، وہ بھی ظلم کرتا ہے کہ اس کاغذ کے اوپر 3 طلاقیں لکھ دیتا ہے، حالانکہ وہ ایک طلاق سے بھی تو کام چل سکتا تھا نا۔ لیکن چونکہ ان کو بھی نہیں پتہ ان مسائل کا، اور یہ مسائل میں سمجھتا ہوں کہ میرے تو نظر سے نہیں گزرے کہ جتنے بھی ہمارے یہ جو حضرات پھر رہے ہیں نکاح والے، ان کو ان مسائل کا ادراک ہو، نہ کوئی پوچھتا ہے۔ ہاں، طلاق دینے کے آنے کے بعد پھر مفتی صاحب کے سر ہو جاتے ہیں کہ مصعب میں 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں۔ بھی ہم نے آپ کو کہا تھا آپ 3 طلاقیں دیں، اب آگے کہتے ہیں جی مفتی صاحب کو راستہ نکالو۔ بھی راستہ کیا نکالیں؟ راستہ تو آپ خود بند کر کے آئے ہیں۔ اگر یہاں یہ کہا جائے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ 3 طلاقیں اس طرح ہو جاتی ہیں، بھئی ماشاءاللہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو قوانین کا پتہ ہونا چاہیے تھا۔ یہی ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا کہ دین کا موٹا موٹا علم، حرام حلال جائز ناجائز کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کہ اس کو پتہ تو ہو کہ میں اب نکاح کرنا ہے، نکاح سے اس کے دوست احباب، اس کے اگر کوئی ساتھی کسی علماء سے تعلق ہے، ان سے پوچھے کہ مول صاحب یہ طلاق کے مسائل کیا ہیں۔ ظاہر ہے جو طلاق ایسے لمحاتی رد عمل تو نہیں ہوتا، بہت زیادہ میاں بیوی میں کلیش چل رہا ہوتا ہے، حتیٰ اللہ تعالیٰ، اچھا میں یہاں ایک اور نقطہ بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ناپسندیدہ عمل کیوں ہے، اگرچہ مباح ہے، بہت ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے پھر ظاہر آگے اولاد نہیں پیدا ہو گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کمی آئے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کمی آئے گی۔ نکاح ایک حلال علم اللہ نے فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہمیں سے نہیں ہے۔ تو خیر، تو میں نے یہ دیکھا ہے اپنے معاشرے کے اندر کہ طلاق کے مسائل کوئی بندہ نہ سیکھتا ہے نہ سمجھتا ہے، حالانکہ سادہ سا طریقہ تھا کہ ایک طلاق، پھر دوسری، پھر تیسری۔ البتہ وہ جو ایک جملے کے اندر 3 طلاقیں، اس پر اتفاق ہے۔ اگر اس بھائی کو دلائل بھی چاہیے ہوں تو انشاءاللہ دلائل بھی دے دیں گے، لیکن وہ ایک بڑی طویل بحث ہے، علماء کی بحث ہے۔ عوام کو تو علماء کی ماننی چاہیے، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ چاروں فقہاء کے اندر شروع دور سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ اگر کسی نے ایک جملے کے اندر طلاق دے دی تو وہ 3 طلاقیں ہی ہوں گی، وہ ایک نہیں ہوگی۔ اب اسی طرح مثلا کوئی آدمی کہتا ہے میں اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دیتا ہوں تو 3 پڑ گئی۔ ایک آدمی کہتا ہے اچھا اس بھائی نے یہ بھی پوچھا تھا کہ اگر کوئی آدھی طلاق دے، آدھی طلاق کا کانسیپٹ نہیں ہے، طلاق جب بھی ہوگی ایک ہوگی۔ اگر کوئی کہتا ہے میں اپنی بیوی کو آدھی طلاق دیتا ہوں وہ پوری پڑے گی۔ طلاق میں تجزی نہیں ہے، یعنی یہ جز نہیں بنتے، یہ تو پھر ایک تماشا بن جائے گا کہ میرے پاس 3 طلاقیں ہیں، ان کے 4 ٹکڑے کرو، 4 تیے 12 طلاقوں کا حاصل آ گیا کہ اب میں اس کو 1 پاؤ طلاق دیتا ہوں، 3 پاؤ بھی کھڑے ہیں، تو یہ نہیں ہے اس طرح۔ تو یہ بھائی یہ سمجھے جو شمع کی مثال دی، جب ایک پھونک مار کے اس کو بجھا دیا اب دوبارہ شمع روشن کرے، یہ ایسا نہیں ہے۔ نکاح سے جو انسان کو طلاق کا حق حاصل ہوتا ہے وہ 3 گویا کے طلاقیں دے سکتا ہے۔ اچھا 3 کے بعد اگر کہیں کہ اگر آپ کہیں جی بندے نے طلاق دے دی، ہزاروں دے دی، پھر کوئی فرق نہ پڑا، تو یہ تو تماشا ہو گیا۔ میں نے دیکھا ہے اپنے معاشرے کے اندر، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کہ میں نے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنی بیویوں کو 100 طلاقیں دے چکے ہیں اور پھر بھی بس رہے ہیں، کبھی ان کو ہوا ہی نہیں کہ کسی مولوی سے جا کے مسئلہ پوچھیں۔ تو اگر طلاق کے ساتھ یہ 3 کا عدد نہ لگے اور لا الہ نہایہ طلاق ہو، بیوی تو ہمیشہ اگر شوہر ظالم ہے اس کے پنجے میں پھنسی رہے گی، اس کے پنجے میں پھنسی رہے گی نا۔ اب دیکھو نا، اسی پر آپ نے ایک دفعہ مجھے بڑا اچھا اس طرح اشارہ کیا تھا کہ باقی اقوام کے اندر، ہندوؤں کے اندر طلاق کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، انگریزوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ اب وہ بے بس ہے، لاچار ہے کہ طلاق دے نہیں سکتے، جان کیسے چھڑائیں؟ تو ان کا پھر انہوں نے حل کیا نکالا، نکاح ہی نہیں کرتے۔
ایسی ہے نا جی، بوائے فرینڈ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کانسیپٹ پیدا ہو گیا، انگریزوں میں بھی ایسی پیدا ہو گیا. تو یہ نکاح کی ہمارے معاشرے میں برکات ہیں کہ نکاح سے بندھن بنتا ہے، میاں بیوی آپس میں جی پیار محبت سے زندگی گزارتے ہیں. اگر کبھی ناچاکی ہو جاتی ہے تو بہت ہی جو ہے اس کا شریعت نے بڑا آسان طریقہ رکھا ہوا ہے کہ تمہیں 3 حق ہیں، سوچ سمجھ کے پہلے ایک حق استعمال کر لو، اس سے جان چھوٹ گئی، ختم. آپ کا مقصد جدا کرنا ہے نا، آپ ایک طلاق دے دیں، وہ اپنے گھر چلی جائے عدت گزار کے، جب نکاح ٹوٹ جائے گا. یہ ہے طلاق کے اصل مسائل. اس سمجھ شریف میں بات آئی. اچھا مولوی صاحب، جی جی اس میں سوال یہ ہاں ہے کریں. کہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ ایک طبقہ کہ اگر ایک نشست میں جی آپ 1000 بار بھی کہہ دیتے ہیں تو وہ ایک ہی سمجھا جائے گا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ آج کے دور کے فقہا کہہ رہے ہیں نا. اس سے پہلے آپ پیچھے چلے جائیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے پیچھے چلے جائیں سارے. یہ طبقہ جب تک نہیں تھا جو یہ کہتا ہے کہ ایک مجلس میں آپ نے 100 دفعہ دی تو ایک طلاق. میں نے اسی پہ کہا کہ میرے پاس ابھی اتنا وقت نہیں ہے، نہ اتنا لوگ آپ عوام سمجھ سکتی ہے کہ قرآن مجید سے، احادیث مبارکہ سے اور ہر طرح سے. میں نے فقہا کا بھی تو نام لیا نا، وہ چاروں فقیہ کا آخر کوئی بنیاد تو ہوگی نا ان کی. کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ پوچھیں کہ ایک جملے میں میں نے 3 طلاقیں دیں، 3 ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ وہ بھی فرمائیں گے ہوئیں. ان کے پاس دلیل ہوگی نا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، وہ بھی فرماتے ہیں 3. 3 طلاقیں دینا اکٹھے تو 3 ہی ہو جاتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس پر اجماع ہوا، اور اس اجماع کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے. میں وہی بات عرض کرتا ہوں کہ یہ پھر ایک عجیب سی گنجلک میں ہم چلے جائیں گے کہ پہلے میں حدیث پیش کروں، پھر اس پر ہونے والے اعتراضات کو پیش کروں. اسی کے لیے تو علماء کو پڑھایا جاتا ہے مدارس کے اندر. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ فقط حدیث کا ترجمہ کر کے آپ عالم نہیں بن سکتے. اور آج ہمارے دور میں یہی ہوا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ صرف ترجمے پڑھ لیے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیا، حدیث مبارکہ کا ترجمہ پڑھ لیا، اور آ کے جو ہے نا امت کے اندر انتشار پیدا کر دیا. تو 3 یہ یاد رکھیں، ایک جملے کے اندر 3 طلاقیں دینا، وہ 3 ہی ہیں، وہ ایک نہیں ہے. اعتراض دلائل ہیں اپنی جگہ. جو اعتراض کرتے ہیں جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ ایک محفل میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو ابھی نکال کر دلیل رکھ دیتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، لیکن اس کے باوجود اس کو کہا کہ جب تک تم کسی اور جگہ نکاح نہیں کر لیتے تم اس کے نکاح میں واپس نہیں جا سکتے. تو آپ کا یہ کہنا، یہ اصل میں گویا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں تو وہ چکر دیتے ہیں. میں دیکھو نا اتنی بڑی بات عرض کر رہا ہوں کہ چاروں فقہا مستند ہے نا جی. وہ فقہ والے بھی لاغ میں نے یہی کہا تھا کہ پہلے فقہ کو تو سمجھے نا کہ یہ حضرات بڑے، حضرت عمر فاروق جیسی ہستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی علیہ السلام کے قول کو نہیں سمجھے. ہمارا بنیادی طور پر اس طبقے سے جو فقہ کو نہیں مانتا ان سے اختلاف ہی یہی ہے. کیا اختلاف ہے؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید سے مسئلہ آئے گا، احادیث مبارکہ سے آئے گا، اس کے بعد صحابہ کرام کے اجماع سے آئے گا. اب یہ طبقہ صحابہ کے اجماع کو نہیں مانتا، ہم اس لیے ان کو نہیں مانتے. ہمارے نزدیک تو صحابہ کا اجماع سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے ہاں جو شریعت کے جو نکلنے کے اصول ہیں وہ 4 ہیں. سب سے پہلے کتاب اللہ سے مسئلہ ہوگا، پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ آئے گا، پھر اس کے بعد صحابہ کا عمل جو صحابہ کا اجماع کہلاتا ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے دلیل ہے. انہوں نے جو عمل کیا ہمارے سر آنکھوں پر. اس کے بعد بھی اگر کسی کی کوئی مسئلہ ایسا ہے جو نہ کتاب اللہ سے مل رہا ہے، نہ سنت رسول اللہ سے مل رہا ہے، نہ صحابہ کے اجماع میں ہے، پھر آتا ہے قیاس. وہ قیاس جو ان 3 سے مسئلہ نکالے. ہر ایرا غیرہ قیاس بھی نہیں کہ میرے دماغ میں بات یوں آ رہی، نہیں، ہم پیچھے اس کو مانیں گے اس کی بنیاد کیا ہے. آپ نے یہ مسئلہ جو نکالا ہے پیچھے قرآن کی کس آیت کریمہ سے استخراج کیا، کس حدیث پاک کو بنیاد بنایا، صحابہ کے کس عمل کو بنیاد بنایا. یہ طبقہ اجماع صحابہ کا منکر ہے. اصل میں یہ اصولی اختلاف ہے ہمارا. بعض لوگ اس بات کو بھی نہیں سمجھتے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع ہمارے لیے حجت ہے. حضرت عمر فاروق، اچھا چلے مان لی، میں ایک وقت کے لیے آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ حضور کے زمانے میں ایسا تھا. اول تو نہیں تھا، دلائل ہیں ہمارے پاس، ایسا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کا اجماع فرما رہے ہیں اور تمام صحابہ اس پر متفق ہو رہے ہیں کہ ایک جملے میں 3 طلاقیں دینا وہ 3 طلاقیں ہی ہیں، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ نعوذ باللہ دین نہیں سمجھے تھے. تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہمارے ہاں جو معیار ہے وہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع صحابہ. اب اس کی جب میں مثال دے رہا ہوں، آگے آ رہی تراویح کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 تراویح پر امت کو اکٹھا فرمایا. اس پر صحابہ کا اجماع ہوا. اب میں یہ کہتا ہوں نا کہ میرا دین تو یہی ہے کہ صحابہ کا اجماع میرے لیے دلیل ہے، اس لیے کہ وہ خیر القرون کرنی والے لوگ ہیں نا، خیر القرون والے لوگ ہیں اور خلیفہ دوم ہیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی تو ہے نا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین،
کہ ان کی سنت بھی تو وہ نبی کی سنت ہی ہے نا. تو ان لوگوں نے دین کو زیادہ سمجھا تھا یا آج 1450 سال میں سمجھ رہا ہوں؟ میں اپنی عقل کو ایک طرف کر دوں گا. میرے لیے حجت جو ہے میرے سر آنکھوں پر، صحابہ کا عمل میرے سر آنکھوں پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 20 تراویح پر امت کو جمع فرمایا اور باجماعت نماز ہوئی اور پورا مہینہ نماز ہو رہی ہے، میرے لیے حجت ہے، میں 20 تراویح پڑھوں گا، میں 8 کے چکر میں نہیں پڑھوں گا. اب ہمارا اس طبقے سے یہی اختلاف ہے بنیادی کہ وہ اجماع صحابہ کا انکار کرتے ہیں، اور اس انکار میں ایک بڑی زبردست قسم کی پیچیدگی پیدا ہو جائے گی جس کو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ صحابہ کا اجماع حجت نہ مانا جائے آپ، تو پھر دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے ساتھ جو سب سے پہلے اجماع کیا وہ مسیلمہ کذاب کے قتل پر ہوا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو اب آپ اس کو دین نہیں مانیں گے. ختم نبوت کے موقف کو آپ بچا ہی نہیں سکتے جب تک آپ صحابہ کے اجماع کو نہ مانیں. صحابہ کے اجماع ماننے کے اندر ہی خیر ہے. دیکھو نا، مسیلمہ کذاب کے قتل پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا نا، اور اس پر صحابہ کا اجماع ہوا نا. سب سے پہلا اجماع امت کے اندر یہی ہے ختم نبوت والے مسئلے پر. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع میرے لیے سب کے لیے حجت ہے. ہم اس کو حجت مانتے ہیں. حجت مانا دلیل ہے ہمارے لیے. اس طرح قرآن مجید ہمارے لیے دلیل ہے، احادیث مبارکہ ہمارے لیے دلیل ہیں، تو ان صحابہ کا اجماع بھی ہمارے لیے دلیل ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پھر چاروں ائمہ، پھر اس کے بعد علماء محدثین، پوری امت کے اندر ایک جملے میں جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے وہ 3 طلاقیں ہی سمجھی جا رہی. ایک کا قائل ہے، دلیل تو اس کے ذمہ ہے نا جی. بات پھر وہی عرض کروں گا کہ اگر اس طرف ہم دلیلوں کی طرف جائیں گے اس کے لیے پھر گھنٹے 2 گھنٹے چاہیے. اگر آپ پسند کرتے تو ہم اس کو بھی کھول لیں گے. لیکن یہ باتیں ہیں درس گاہوں کی، پڑھنے پڑھانے کی. مدارس اس لیے تو قائم ہے نا. لوگ جو چندہ دیتے ہیں ہم وہاں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ یہی دین تو پڑھتے پڑھاتے اپنے طلباء کو. پہلے ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، اب اپنے طلباء کو پڑھا رہے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں 8 سال لگائے 10 سال لگائے دین پڑھنے میں، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اعتراض ہے آپ آ کے پڑھ لو. اس طرح دیکھو نا، آپ کو میری بات سے اگر اتفاق نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نعوذ باللہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو آپ خود تیار ہوں یا اپنی اولاد کو تیار کریں، ان کو بالمعنی المعروف اس طریقے سے پڑھائیں تو صحیح پہلے اپنی اولاد کو. پھر وہ دیکھیں آپ کو خود وہ آگے بتائے گا کہ ابو جی ایک جملے میں جو 3 طلاقیں ہیں وہ تو 3 طلاقیں بنتی ہیں، یہ اس کے دلائل ہیں. پھر ان دلائل پر اعتراض ہے، پھر فلاں حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے، پھر اس کا جواب ہے. تو یہ تو پوری درسگاہ کھولنے والی بات ہے. تو کیا اب ہم ان یوٹیوب پر بیٹھ کر درسگاہیں کھول لیں؟ اگر آپ کہتے ہیں تو درسگاہیں بھی کھول لیتے ہیں. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ درسگاہیں کھول لیں گے. میں نے بھی اس لیے یہ ولاگ بنانا شروع کیا ہے. میں نے یہ محسوس کیا کہ آنے والا جو دور ہے وہ ہے سارا یہ ریکارڈ گویا کہ ویڈیوز پر منتقل ہو رہا ہے. آنے والے لوگ جو ہیں وہ ویڈیوز سے ہی اخذ کریں گے. جیسے آج کل چیٹ GPT ہے، اس کے علم کی بنیاد کیا ہے؟ ہر وہ علم، ہر وہ معلومات جو انٹرنیٹ پر لکھی گئی ہیں، ڈالی گئی ہیں، ان سے اخذ کر کے وہ علم لا رہا ہے. میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں کہ وہ علم جو انٹرنیٹ پر لکھا نہ گیا ہو وہ آپ چیٹ GPT سے پوچھیں، وہ کبھی جواب نہیں دے سکے گا. اور میں نے اس کا ذاتی تجربہ کیا. میں نے آپ کو پہلی بار کیا تھا کہ ایک مشین کے اندر ایک لیپٹ ویونگ کا لفظ آتا ہے تو مجھے اس کی ضرورت پڑی سمجھنے کی، تو میں نے چیٹ GPT کو کھنگال مارا. وہ اس بیچارے کے پاس جتنا علم تھا اس کے بعد وہ ختم. تو آنے والا دور ہے اس کے پاس پھر یہ ویڈیوز کا علم ہوگا. اور یہ کتابیں تو اب مولوی نہیں پڑھتے. میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ بات کہ جو ہمارے اکابرین کی کتابیں ہیں، جو پڑھنے کی کتابیں ہیں، مطالعے کا ذوق ختم ہو گیا، علم کا ذوق ختم ہو گیا، تو ان کتابوں کو یہ پڑھتے، مولوی نہیں پڑھتے، تو عوام نے تو اس کو کہاں پڑھنا ہے. تو میری یہ خواہش ہے کہ چند دن سے یہ پیدا ہوئی ہے کہ میرے علماء، ہمارے ان علماء کا یہ جو علم ہے اب ایک ویڈیو کی شکل کے ریکارڈ میں آنے والے لوگوں کے لیے محفوظ ہونا چاہیے کہ وہ اس سے استفادہ کریں. ورنہ تو وہی بات ہے کہ مجھے ایک نعیم بٹ صاحب جو ہمارے تبلیغی بھائی ہیں ان کا میں یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑی اچھی بات لگی. ان سے کسی نے پوچھا کہ جی فلاں فلاں ایسے کہتا ہے، غلط باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو بھائی وہ باسی سبزی کی دکان لگائے بیٹھا ہے، جب اصل سبزی والے دکان نہیں کھولیں گے تو پھر انہی کی دکان چلے گی نا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء حقہ جو ہے ہمارے اساتذہ میرے علم سے لاکھوں گنا اوپر ہے. اگر وہ کہیں یہ لوگ ان کو سن لے تو ویسے ان کے ہاتھ چومیں گے. تو لیکن بہرحال ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ کچھ حضرات کہتے ہیں یوٹیوب پر آنا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں آنا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بس میرے دل میں تو یہ آیا ہے کہ یہ ہمارے علماء کا علم یہ ریکارڈڈ ہو جائے تو وہ جو آ جائے اس پر بات کریں، آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ ہو جائے. اچھا، اسی ضمن میں ایک سوال اور تھا جی کہ لوگ اکثر سورۃ النساء کا حوالہ دیتے ہیں کہ طلاق اس میں پورا ایک جی طریقہ بتایا گیا طلاق کا. اب ٹھیک ہے، وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ
تین طلاق تین ہی ہوتی ہے، جی لیکن قرآن کے حکم کی ایک بندے نے خلاف ورزی کی تو اس کو اسے گناہ تو ہوگا نا، کہ اس نے وہ جانے وہ سمجھیں کہ جو ایک چیز ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث پاک قانون میں. کو ٹھیک ہے، اس نے جو ہے جیسے چھری سے غلط استعمال کیا، کاٹ دیا، اس نے کسی کو زخمی کر دیا، تو اس کی اسے سزا یا اس کو گناہ تو ہوگا نا، بالکل ہوگا، کیوں نہیں کہ ہوگا. اس نے جو طریقہ کار دیکھیں اس پر میں عرض کرتا ہوں، اس پر آپ تصوف کی لائن کی طرف آ جاتے ہیں کہ اب میں یہ بات جو آپ کو ریکارڈ کروا رہا ہوں، یہ پوری اپنی ایمانداری سے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہوئے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں. اگر میرے دل میں نام و نمود کی خواہش ہوئی، یا میں جان بوجھ کر پٹڑی بدلتا ہوں، جان بوجھ کر آپ کو گمراہ کرتا ہوں، ہر حال میں مجرم اللہ کیا، تو یہ ہے وہ معاملہ پھر اللہ جانے، وہ تو اللہ پر نے پہ وہ نیت کو دیکھیں گے نا، کہ تو نے کس نیت سے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، آیا تیرے اندر استعداد تھی یہ کہ نہیں تھی. ایک آدمی کے اندر استعداد ہی نہیں ہے اور آ کر کہے کہ جی میں اس کو یوں سمجھاؤں کہ میں تو ہے کون، میں ہوں کون. میں تو اس لیے اپنے اساتذہ پر اعتماد کرتے ہوئے آج ہی میں نے یہ مسئلہ بیان کرنے سے پہلے اپنے مفتی صاحب سے اس کو باقاعدہ ڈسکس کیا ہے، اپنے علم کو تازہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو لوگ یہ غلط بیان کریں گے تو وہ اپنا دیکھ لیں، قبر میں تو سب نے جانا ہے، قبر میں تو سب نے جانا ہے، اللہ کے پاس سب نے جانا ہے. تو ہر بندہ اپنا جواب تیار رکھے کہ میں، ہاں اگر وہ کہے گے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ یہ سمجھایا تو پھر ان امت کے لوگوں کو بھی تو وہ پرکھے نا، کہ صحابہ کرام دیکھو نا، میں نے آپ کی موٹی سی بات کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اتنی خلیفہ دوم ہیں، خلیفہ راشد ہیں، آخر انہوں نے کس بنیاد پر یہ فتویٰ دیا کہ یہ ایک جملے میں تین طلاقیں. یہ سوچنے کی بات تو ہے نا کہ میں اپنے علم کو ٹٹولوں، ان کا علم تو پکا ہے، میں ٹٹولوں اس بات کو کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں. انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جھگڑے کی بات پیدا ہو. کافی ہے جی. جی مولانا، چلو جی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ خیر جی آپ.